اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا تاریخ، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا ایک دو منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گیا۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا،
ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیاں ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، چل ہن اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد
میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں. مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں. عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں. جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا. دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے. کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اور میرا بیٹا. کہتے میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دی. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا. میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا. سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے. صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا. اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں لیکن والد. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ٹول جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید بازاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں آپ بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے. تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب بھی آیا تھا میری. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. تو میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے. وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل تھے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل میں. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے.
بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی رشتہ داری ہے. سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا, باقی معافیاں مل جاتی ہیں, شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی, شریک تو نے کیسے بنا لے. ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے, یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے, محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی. تو کہتے آگے جانا ہے, جا اب تو اسی کے پاس جائے گا. حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو, نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا. 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے. پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں, تو نے قدر ہی نہیں ڈالی, تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ. ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد. وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین, جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے, جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا. کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے. وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا. جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی, میں وہ قدر کر سکا, میں قدر نہیں کر سکا, یہ مجھے سزا ملی. کہا ان سے کہنا معاف کر دے. وہ تاجر بڑا پیارا تھا. بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے. اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا. پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی, وہ بیٹھا رہا. بابا صاحب بولے, فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں, جمال الدین کی بات کرنی ہے, جمال الدین کا ذکر کرنا ہے, چل کر. میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا, مہربانی فرمائیں. فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے. میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر, اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی, اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں, میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ. حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا, اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے. جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے, وجود کمزور ہو گیا, آنکھیں باہر نکل آئیں. تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہنے لگے فرید الدین, اپنے آپ کو مخاطب کیا, فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے. ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے. کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں, اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں. ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. سنو بخاری شریف, سنو بخاری, صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا, تورات. حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, اللہ کی کتاب. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے, پر آج حضور ناراض ہو گئے. چہرے پہ جلال آیا اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم, اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر, اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے, ان کی کتاب. مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت, یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے, اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے, ہر خیر تجھے ملے, پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے, کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں, دین کی تہذیب کو بچائیں. ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے, وہ بھی رخصت ہو گئی. امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں. اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا, ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے, ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے VIP ہو گئے سارے. خدا کا خوف کریں, اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں.